اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے کاشتکار بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل۔ تو کاشتکار بھائیوں، میں آپ کو بتانے والا ہوں سبسڈی کے بارے میں، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بہت سی کچھ مختلف اور اچھی انفارمیشن ہے جس میں آپ لوگ کل کی میری ویڈیو میں ٹینشن لے رہے تھے، کافی لوگ جو ہیں وہ پریشان تھے کہ آگے کیا بنے گا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بینک الفلاح کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور سبسڈی کی کون کون سی سبسڈی جو آٹو ہے یا ویریفیکیشن والی ہے یا کارڈ ریفریش والی ہے، یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو میں مکمل معلومات جو ہوں گی وہ آپ تک پہنچ سکتی ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ تو پیارے کاشتکار بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم پہلے جو ہے ہمارا چل رہا ہے ایچ بی ایل کنیکٹ میں، جس طرح ہم پہلے اپنی سبسڈی کی رقم جو ہے وہ ایچ بی ایل سے وصول کر رہے ہیں، چاہے ہماری آٹو آ رہی ہے، چاہے ہم ویریفیکیشن کروا رہے ہیں، جو بھی مرضی کر رہے ہیں، تو ہماری سبسڈی کی رقم جو ہے وہ ایچ بی ایل کنیکٹ اکاؤنٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ تو اب دوستوں نے مجھ سے کچھ معلومات لی ہیں اور میں نے بھی ابھی معلومات لی ہیں، تو ابھی تک یہ میں آپ کو واضح بتا دوں کہ کنفرم میں یہ نہیں نظر آ رہا، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ جو تھوڑی سی انفارمیشن ہے وہ آپ تک میں پہنچاتا رہوں۔ تو آپ دوست جو ہیں، اگر میں کوئی ویڈیو نہ بھی لگاؤں تو دوست جو ہے میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج آپ کی ویڈیو نہیں آئی ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں تھوڑی سی انفارمیشن لے رہا تھا اب۔ تو اب ایک دوست میری بات بھی ہوئی ہے اور وہ میں کوشش کر رہا تھا کہ لائیو جو ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ میں آپ کو سناؤں، لیکن وہ میری بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی، کال جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ نیٹ پہ کال کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے میرے کاشتکار بھائیوں کے حکومت کی طرف سے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو افواہ ہے بینک الفلاح کی طرف سے کہ حکومت کا سسٹم جو ہے وہ بینک الفلاح میں دیا جا رہا ہے، اور اس کا کیا ایشو ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ کافی دوست جو ہے وہ مجھ سے کل میری ویڈیو جن دوستوں نے دیکھی تھی آج مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ کیسے منسلک ہوگا، اس کا کیا بنے گا، جو کوپن ہم نے سینڈ کیے ہوئے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو پیارے کاشتکار میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جس طرح ہم گندم کاشت کرتے ہیں تو سال کے بعد پٹواری وغیرہ ہمارے علاقے میں آتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا رقبہ آپ کاشت کر رہے ہیں، کتنا رقبہ جو ہے وہ آپ کا ہے، کتنا رقبہ آپ نے کس چیز، مطلب میں مثال دیتا ہوں، میرا 100 ایکڑ ہے تو 100 ایکڑ میں سے میں نے 30 ایکڑ جو ہے وہ دھان لگایا ہوا ہے، 20 ایکڑ میری گندم ہے، 10 ایکڑ میری کپاس ہے، 5 ایکڑ میرا چارہ ہے۔ تو اس طرح کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، تو وہ ہماری تفصیلات جو ہیں وہ ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی زمین ہے اور فلاں بندہ ٹھیکیدار ہے، تو اس نے زمین جو ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے، اس نے فلاں چیز جو ہے وہ بجائی کر چکا ہے۔ تو اسی طرح پیارے کاشتکار بھائیوں، جب یہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ ہمارا اگر بینک الفلاح میں جاتا ہے کسانوں کا ریکارڈ جو ہے تو وہ یہ مکمل ریکارڈ ہوگا، یہ ایچ پی ایل والے جو ہوں گے یہ مکمل ریکارڈ جو ہے ہمارا مکمل پیسہ جو ہے ہمارا جتنا لین دین ہے وہ مکمل ان کے حوالے کریں گے۔ مثال کے طور پر میں یہ آپ کو بات کر دیتا ہوں کہ یہ مثال دیتا ہوں کہ 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے، مطلب وہ سبسڈی لینے والا کاشتکار رجسٹر ہے، تو اس میں سے وہ بینک الفلاح کو یہ ریکارڈ دیں گے کہ ہم نے ان دوستوں کو 50,000 کو سبسڈی دے دی ہے اور باقی اتنے بندے رہتے ہیں جن کو ہم نے دینی ہے فلاں سبسڈی ہے، جس میں گندم کی اتنی ہم نے دینی ہے، پوٹاش کی ہم نے اتنی دینی ہے، سپرے کی ہم نے اتنی دینی ہے، اور سورج مکھی کی ہم نے اتنی دینی ہے۔ وہ اس طرح کی تمام تر تفصیلات جو ہوگی وہ کسانوں کا جو ریکارڈ ہوگا وہ بینک الفلاح کو یہ ایچ بی ایل والے جو ہوں گے وہ ریکارڈ فراہم کریں گے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اتنا بجٹ ملا تھا، ہم نے اتنا ادا کر دیا ہے اور ہمارے پاس ان کی امانت جو ہے وہ اتنی پڑی ہے۔ تو وہ بینک الفلاح کو جب دیں گے تو اب میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں، تھوڑی سی میری بات غور سے سن لیں کہ جب دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا ڈیٹا بینک الفلاح میں چلا جائے گا تو کیا ہمارا ایچ بی ایل کنیکٹ والی پہلے ہم تو ان سے سبسڈی لے رہے ہیں، کیا ہمارے کارڈ کا کیا بنے گا؟ لیکن اس کی ابھی تک تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہے، وہ یہ طریقہ کار ہوگا
لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ میری ویڈیو تسلی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور میرے خیال کے مطابق 90% جو ہیں وہ لوگ میری ویڈیو سے مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی صحیح بات ہوتی ہے۔ تو 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فضول بات ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جائز کی سم ہوتی ہے، ہم ٹیل نار پہ کنیکٹ کر لیتے ہیں یا یو فون پہ تبدیلی کر لیتے ہیں، یا جائز کی سم ٹیل نار پہ کر لیتے ہیں، یا اس طرح کی زبان کی تبدیلی، مطلب ہم سم کی تبدیلی جو ہے وہ اس طرح کے کر لیتے ہیں، دوسرے نیٹ ورک پہ اٹیچ کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سسٹم بھی ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ تک مشکلات نہ کرنی پڑے، کیونکہ اگر حکومت کا شیڈول یہ آتا ہے کہ کسان کارڈ آپ نے بنوایا تھا، آپ بینک الفلاح کی طرف جا رہا ہے سسٹم آپ کا، تو یہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ حکومت یہ کہے آپ کو کہ یہ ریکارڈ جو ہے تمام ختم کر دیں، آگے جو ہے وہ نیا ریکارڈ ہوگا۔ لیکن یہ آپ میری تسلی بخش جو ہے وہ بات سن لیں، اس طرح کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کا ریکارڈ حکومت کے پاس پڑا ہے وہی آپ کا ریکارڈ جو ہوگا وہ آگے کی طرف جائے گا، وہ پیچھے نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری جو سبسڈی رہتی ہے اس کا کیا بنے گا۔ وہی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، جو آپ کا ریکارڈ جب ان کے پاس بینک الفلاح کے پاس جائے گا، وہ آپ کو میسج بھی آ جائے گا بینک الفلاح کی طرف سے کہ آپ کی اماؤنٹ جو ہے اتنی ہمارے پاس ہے، یا آپ کا لین دین جو ہے وہ کسانوں کا اب ہمارے پاس آ چکا ہے، یا اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق آپ کو کسی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ کا ڈیٹا ہوگا HBL سے اٹھا کر آپ کا بینک الفلاح میں رکھ دیا جائے گا، اور میرا تقریباً اندازہ ہے، تقریباً 70% میرا اندازہ یہ ہے، اور میری سوچ بھی یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی میری بات سن لیں غور سے، اور میری بات جو میں بات کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیا کرو، اس کو یاد رکھا کرو، تاکہ یہ بات جو جب ہماری سچ ثابت ہوتی ہے اس وقت ہمیں بتایا بھی کرو کہ یہ بات آپ نے 2 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے یا 10 دن پہلے یا 1 دن پہلے آپ نے بتائی تھی کہ وہ آج ہم آپ کے بات جو ہے وہ آج سچ ثابت ہوئی ہے۔ کیونکہ پیارے کاشتکار بھائیو، آپ کا بھی معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کا کام جو بھی ہوتا ہے وہ تسلی بخش ہوتا ہے، وہ 1 دن میں نہیں ہوتا، وہ 1 دن والا سال میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تھوڑا سا اندازہ لگا لیا کریں کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری بات جو ہے وہ سچ ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں سچ بولنے کی، لیکن اگر بات جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ صحیح بات ہوتی ہے۔ اب کپاس کی سبسڈی، مونگی کی، تلی کی، آٹو، کینولا، سورج مکھی سپرے کی سبسڈی، اور ریپلائی کے بارے میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے تھے۔ تو ریپلائی تو ہمارے پاس تو آ رہا ہے، پتہ نہیں کون سے علاقے میں ریپلائی نہیں آ رہا۔ اگر جس علاقے میں ریپلائی آف ہو گیا ہے تو وہ اس کے بارے میں مجھے بتا دینا کمنٹ میں، تو وہ میں آپ کو معلومات پوچھ کے بتاؤں گا اور کمنٹ میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو چنے کی سبسڈی، NP کی، اور کچھ کوپن ایسے ہیں جو ابھی تک فعال نہیں ہو رہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد از جلد جو ہے وہ فعال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کارڈ ریفریش کے بارے میں۔ کارڈ ریفریش پیارے کاشتکار بھائیو، آج مجھے معلومات یہ ملی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کارڈ ریفریش نہیں ہوں گے۔ وہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ یہ جو ڈیٹا جو ہے وہ اب ان کے پاس جا رہا ہے، یہ پرانا ڈیٹا جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں، تو اس ڈیٹا کو اٹھا کر ادھر منتقل کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ڈیٹا منتقل کرنے کے بعد نیو کارڈ جو ہے وہ ریفریش بھی نہیں کر رہے، اور میرے خیال کے مطابق کچھ اضلاع میں کارڈ رجسٹر کرنا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے، کارڈ رجسٹر بھی ابھی تک نہیں کر رہے۔ تو کارڈ جو ہے وہ ریفریش اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر دوبارہ آپ کوپن لگائیں گے تو آپ کا کوپن جو ہوگا وہ لگ جائے گا، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑ جائے گا۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ کوپن لگ رہے ہیں، اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں۔ اور اس طرح سپرے کی سبسڈی اور ویریفیکیشن کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے ہیں، اور میرے خیال کے مطابق میرے کاشتکار بھائیو، اگر بینک الفلاح کی طرف یہ کام جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کس طرح کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ ویریفیکیشن والا سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، یہ ہمارا سبسڈی کا سسٹم جو ہوگا وہ بالکل بھی آسان ہو جائے گا۔ بینک الفلاح میں جاتے ہوئے تو ہمیں سبسڈی کی رقم جو ہوگی، جس طرح ہم اپنے اوریجنل پیسے مطلب ہم کسی سے لیتے ہیں یا بینک میں جمع کراتے ہیں، لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس طرح ہم جائیں گے اور اپنا کارڈ یوز کریں گے، اپنے پیسے جو ہیں لے کر وہ سبسڈی کے فوری واپس آ جائیں گے۔ تو اب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویریفیکیشن کے حوالے سے کہ ویریفیکیشن جو ایک دفعہ شروع ہونے والی ہے، امید ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ویریفیکیشن شروع ہوتی ہے تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم کی طرف سے بار بار جو ہے وہ ہینگ ہو رہا ہے، کسانوں کو آٹو سبسڈی دی جاتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر دی جاتی ہے، پھر رک جاتی ہے۔ اگر
کسانوں کی سبسڈی دی جاتی ہے تو پھر 504 ایرر یا 214 ایرر یا 204 ایرر اور اس طرح ایرر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حکومت کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ کارڈ جو ہے مکمل خالی کیے جائیں گے کسانوں کو سبسڈی دے کر، اس کے بعد جو ہے وہ ریکارڈ ادھر منتقل کیا جائے گا۔ باقی پیارے کاشتکار بھائی انفارمیشن جو ہوگی انشاءاللہ کل ہوگی، تو اس کے بعد اگر کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہے تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند نہیں آتی تو نہ دیکھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اوکے بھائی، جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو سلام۔